موسیقی، مصوری، ادب اور شاعری، یہ چاروں فنون دراصل وہ لطیف زبانیں ہیں جن کے ذریعے انسان اپنی اندرونی کیفیات کو ظاہر کرتا ہے۔ مصوری رنگوں کی زبان ہے، شاعری الفاظ کی نغمگی ہے، ادب زندگی کے انتشار کو ترتیب میں بدلتا ہے، مگر ان سب میں موسیقی ایک ایسی کائناتی زبان ہے جو کسی ترجمے کی محتاج نہ۔ جیسے ستار کی لرزتی ہوئی تاریں تنہائی کی گونج بن جاتی، یا بانسری کی سانسوں جیسی آوازیں فطرت کی سرگوشی لگتی، موسیقی کہیں نہیں جاتی، محسوس کی جاتی۔ جہاں ادب اور شاعری تفہیم مانگتے ہیں، وہاں موسیقی صرف ایک خاموش دل چاہتی ہے جو سن سکے۔ یہ وہ فن ہے جو لفظوں سے ماورا ہو کر بھی سب کچھ کہہ دیتا ہے۔ یہ تمام فنون مل کر انسان کے اس سوال کا جواب بن جاتے ہیں جو وہ کائنات سے نہیں، خود اپنی وجود سے کرتا۔ جہاں مصوری آنکھ کو، شاعری ذہن کو اور ادب شعور کو چھوتا ہے، وہاں موسیقی دل کو چھوتی۔ اور شاید اسی لیے موسیقی کو روح کی زبان کہا جاتا ہے، ایک ایسی زبان جو خاموشی سے ہم کلام ہوتی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ موسیقی ہے کیا؟ یہ صرف آوازوں کا مجموعہ ہے یا خاموشی کی زبان بھی ہے؟ کیا موسیقی صرف ساز ہے؟ ایسے بہت سے سوالات ہیں جو موسیقی سے متعلق ہیں۔ یہ محض فن نہیں بلکہ ایک کائناتی راز ہے، خاموشی میں چھپا ہوا شور اور شور میں چھپی ہوئی خاموشی ہے۔ یہ لفظوں کے بغیر گفتگو ہو، جس میں نہ قومیت ہوتی ہے، نہ مذہب، نہ وقت اور نہ سرحد، بس ایک احساس جو ہر دل میں اتر سکتا ہے۔ جو سنا جائے وہ آواز ہے، جو محسوس کیا جائے وہ موسیقی ہے۔ موسیقی شاید زندگی کی وہ زبان ہے جو انسان سے پہلے بولی گئی تھا اور انسان کے بعد بھی گونجتی رہے۔ فلسفیوں نے موسیقی کو کبھی ناپا نہیں، انہوں نے اسے محسوس کیا۔ یونانی فلسفی اور ریاضی دان پائتھاگورس کہتا ہے، کائنات خود ایک موسیقی ہے اور ہر سیارہ ایک سر ہے، ہر گردش ایک تال۔ افلاطون کہتا ہے، موسیقی روح کی تربیت ہے، یہ وہ آسمانی نوٹ ہے جو روح کو کائنات سے جوڑتا ہے۔ یہیں مولانا روم کہتے ہیں، جو کچھ لفظوں سے نہیں کہہ سکتے وہ بانسری کہتی ہے۔ روح کی صدا آوازوں میں ڈھل جائے، وہی موسیقی ہے۔ موسیقی انسان کی ایجاد نہیں، یہ کائنات کی ایک ازلی صدائے ساز ہے۔ یہ وہ زبان ہے جو سب سے پہلے پرندے نے چہک کر بولی تھی، ہوا نے سرگوشی میں سنائی تھی اور سمندر نے شور میں گائی۔ موسیقی آواز سے جنم لیتی ہے۔ آواز خود بے معنی ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ دل کو چھو لے، جذبے سے لپٹ جائے، نظم کی سانس لے اور توازن میں ڈھل جائے، تو یہی آواز موسیقی بن جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آواز کیا ہے؟ آواز کائنات کی پہلی جنبش ہے۔ جیسے تخلیق نے سانس لی، جب بھی کوئی شے لرزتی ہے یا کانپتی ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے۔ ایک قطرہ جب کسی سطح سے ٹکراتا ہے، وہ صرف نمی نہیں، نغمہ بن جاتا ہے۔ آواز ہوا کے دوش پر سوار ہو کر دل تک آتی ہے۔ جیسے جب کوئی چیز جنبش کرتی ہے تو ہوا میں آواز کی لہریں پیدا ہوتی ہیں، جنہیں ہم ساؤنڈ ویوز کہتے ہیں۔ موسیقی میں آواز ایک زندہ مادہ ہے جو ہوا میں لہر کی صورت حرکت کرتا ہے، اور یہی آواز جب احساس کو چھو لے تو موسیقی کہلاتی ہے۔ جیسے دھڑکن ایک آواز ہے، لیکن اگر وہ دھڑکن ریاض سے جڑ جائے تو طبلہ بن جاتی ہے۔ سانس صرف ہوا ہے، لیکن اگر سانس میں لے ہو تو وہ بانسری ہے۔ افلاطون کہتا ہے، موسیقی روح کی ہمواری ہے۔ اور روح کیسے ہموار ہوتی ہے؟ آوازوں کی ترتیب سے، خاموشیوں کی گہرائی سے اور سننے کی صلاحیت سے۔
مگر کیا موسیقی صرف آواز کا نام ہے یا خاموشی کا بھی اس سے کوئی واسطہ ہے؟ ہر آواز موسیقی نہیں ہوتی، اور موسیقی صرف آواز میں نہیں ہوتی، بلکہ خاموشی بھی موسیقی کا اہم جزو ہے۔ موسیقی ان لمحوں کا نام ہی ہے جہاں کچھ نہیں بجتا لیکن سب کچھ کہا جاتا ہے۔ خاموشی وہ اندیکھی دھن ہے جو ہر سر کے بیچ میں چھپی ہوتی ہے، جیسے شاعری میں وقفہ اور مصوری میں خالی کینوس۔ ہر ساز کی اصل آواز میں چھپی ہوتی، اور ہر خاموشی میں ایک پوشیدہ نغمہ پنہاں ہوتا ہے۔ کبھی بانسری کی ایک طویل تان اور اس کے بعد کا ایک پل جہاں کچھ نہیں بجتا مگر سننے والا تھم جاتا ہے، وہی پل موسیقی کی سب سے بڑی پکار ہے۔ اسی طرح ستار کے تار جب بجتے ہیں تو وہ ایک چمکتا ہوا خیال بنتے ہیں، لیکن جب انگلیاں رک جاتی ہیں تو وہ سکوت بولنے لگتا ہے۔ آواز موسیقی کو ظاہر کرتی ہے اور خاموشی موسیقی کو گہرا کرتی ہے۔ موسیقی نہ صرف آوازوں کا مجموعہ ہے بلکہ یہ وقت، فضا، جذبہ اور تخیل کا حسین امتزاج ہے۔ ان عناصر کے بغیر کوئی بھی نغمہ سوائے شور کے کچھ بھی نہیں۔ موسیقی صرف سروں کی ترتیب نہیں، یہ ایک مکمل فن ہے، ایک جہان ہے جو احساسات، خیالات اور جذبات کو آواز میں ڈال کر پیش کرتا ہے۔ موسیقی اور ریاضی بظاہر دو الگ جہان دکھائی دیتے ہیں، ایک جذبے کی زبان ہے تو دوسرا عقل کا آلہ، لیکن حقیقت میں یہ دونوں ایک ہی حقیقت کے دو زاویے ہیں۔ ریاضی وہ ہے جو ہمیں کائنات کا نظم سمجھاتی ہے، اور موسیقی وہ ہے جو اسی کائنات کو محسوس کرواتی۔ ہر سر کسی وزن، ترتیب یا تناسب کا پابند ہوتا ہے، یہی ریاضی ہے، اور یہی تناسب اور توازن کسی ساز پر اتر کر موسیقی کو جنم دیتی۔ افلاطون لکھتا ہے، ریاضی وہ سیڑھی ہے جس سے روح موسیقی کی طرف چڑھتی ہے، اور رومی کی زبان میں جو ریاضی کو نہ سمجھے وہ موسیقی کو صرف سنے گا، سمجھے گا نہیں۔ لہذا موسیقی ریاضی کی ہی خاموش شاعری ہے، اور ریاضی موسیقی کی غیر محسوس منطق۔ جب ہم کوئی سر سنتے ہیں، اصل میں ہم آنکھ بند کر کے دل سے تعدادوں کا رقص دیکھ رہے ہوتے۔